ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، انشاءاللہ العزیز آج کی ہماری گفتگو ہوگی موت سے متعلق. موت سے متعلق گفتگو کرنا کیا ضروری ہے؟ ہاں، موت سے متعلق ہمیشہ گفتگو ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثروا من ذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کثرت سے یاد کرو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اکثر و بیشتر موت سے متعلق، موت کی سختیوں سے متعلق بتایا کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنے صحابہ کو تلقین کرتے تھے کہ تم آگاہ رہو، چوکنا رہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی سے: کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم ایک مسافر ہو، راہ چلنے والے ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اپنی اس صبح کو غنیمت جانو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ میں کل کروں گا، نہیں، اپنی شام کو غنیمت جانو. اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو آخری موقع اور آخری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی گھڑی سمجھنا چاہیے. کیوں کہ کب کس کی موت آئے پتہ نہیں. لیکن ہم دنیاوی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنے ہم تیار نہیں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت بہت ہی عمدہ اور اچھے الفاظ میں بیان کی. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ تم اچھی طرح جان لو دنیاوی زندگی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد دنیاوی زندگی کے تعلق سے ارشاد فرمایا: لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. 5 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. کھیل ہے، بچپن میں انسان کو کھیل بڑا اچھا لگتا ہے، تماشا ہے. جب ذرا عمر زیادہ ہونے لگتی تو وہ کھیل تماشے کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے. وزینۃ،
اور جب وہ نوجوان ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو سنوارنے اور اچھا دکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا دکھوں، میرا لباس اچھا ہو، میری ہر چیز اچھی ہو. وہ تفاخر بینکم. اور پھر اس کے بعد انسان کی عمر کا ایک حصہ آتا ہے 40-50 سال کا. جب انسان اس عمر کو پہنچتا ہے تو فخر کرنے لگتا ہے، آپس میں فخر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اتنی زیادہ ترقی کی، میں اچھی پوزیشن پر ہوں. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور پھر جب انسان اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوتا ہے، 60 سال یا 60 سال سے زائد ہوتا ہے، تو عموماً اس کی گفتگو میں سننے کو ملے گا کیا؟ اپنے مال کی کثرت، اپنے اولاد کی کثرت کے تعلق سے، کہ ہم نے اتنی ترقی کی اور ہمارے پاس اتنا شاندار گھر ہے، شاندار گاڑی ہے، ہمارا بہترین کاروبار ہے، ہمارے سارے بچے بالکل سیٹ ہیں، اچھی زندگی گزار. اللہ تبارک و تعالی ان 5 حصوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. دنیا کی زندگی کی مثال یوں سمجھ لو بارش ہے. دنیا کی زندگی بارش ہے جسے دیکھ کر کسان بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، ہم بیج ڈالیں گے، فصل اچھی آئے گی. اور جب اچھی فصل آتی ہے تو کسان بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کھیتی باڑی بالکل ہری بھری فصل ہے. ثم یہیج. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ فصل مرجھانے لگتی ہے. ثم تراہ مصفرا. پھر وہی فصل بالکل زرد اور پیلی ہو جاتی ہے، بلکہ کسان انتظار کر رہا ہے کہ اس کی فصل زرد اور پیلی ہو جائے، جو ہری بھری فصل پر خوش ہو رہا تھا. ثم یکون حطاما. پھر کسان اسے کیا کرتا ہے؟ فصل کاٹ کر اسے چورا چورا کرتا ہے، دھان الگ کرتا ہے، اس کے خوشوں سے دھان کو نکالتا ہے، جو بھی چیز بویا ہے اس کو اس کے پودوں سے الگ کرنے لگتا ہے، بالکل چورا چورا کر کر. یہ کون سی کھیتی ہے جسے دیکھ کر بہت خوش تھا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن اب وہ خود چورا چورا کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ تمہاری یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. جس طرح کھیتی ختم ہو جاتی ہے، اسے آخر میں کاٹ دیا جاتا، چورا چورا کر دیا جاتا، ویسے ہی تمہاری ہر چیز ختم ہونے والی، ہر چیز. بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا تذکرہ کیا تو فرمایا کل من علیہا فان. کھیتی باڑی ہی نہیں، انسان ہی نہیں، بلکہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب فنا ہونے والے. ایک دن آئے گا سب کو فنا کر دے گا وہ دن. اللہ رب العالمین کسی کو باقی نہیں رکھے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہے گا تو کون؟ اللہ رب العالمین کی ذات. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. کہ لوگوں اچھی طرح یاد رکھو، آخرت میں اعمال کے اعتبار سے 2 نتیجے سامنے آئیں گے. 2 نتیجے ہوں گے، دونوں میں سے ایک انسان بھگتے گا. عذاب شدید. اگر دنیا کی زندگی کو غنیمت نہیں جانا، آخرت کی صحیح تیاری نہیں کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ دردناک عذاب. عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. دنیا کی زندگی کو غنیمت جان کر صحیح انداز میں زندگی گزارا، آخرت کی تیاری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مغفرت اسے ملے گی اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ملے گی. اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگوں دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. اچھی طرح یاد رکھو، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. انسان دھوکے میں رہتا ہے اور بات کو ٹالتا جاتا ہے کہ کل کروں گا، جب میری عمر زیادہ ہو جائے گی تب نمازی بن جاؤں گا،
جب 40 سال کا ہو جاؤں گا تب پکا دیندار بن جاؤں گا، اور جب بڑھاپے میں پہنچ جاؤں گا پوری طرح سے دین کا پابند بن جاؤں گا، جانماز سے لگ جاؤں گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں معلوم کل کیا کمائے گا، کیا ہوگا، کل رہے گا یا نہیں معلوم، رہے گا تو کس حال میں رہے گا پتہ نہیں۔ آج چل پھر رہا ہے، صحت مند ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا سکتا ہے، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، بستر پر لگ جائے گا، کئی طرح کی بیماریاں، سجدہ نہیں کر پائے گا، اٹھ کر نماز کے لیے نماز ادا نہیں کر سکے گا، کس حالت میں ہوگا نہیں معلوم۔ ہمارے درمیان ایسے کتنے بیمار ہیں جو دوسروں کے محتاج ہیں، خود سے کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کے محتاج ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو، کچھ وقت کے لیے آئے ہو اور پھر تمہیں چلا جانا ہے، ایک مسافر کی طرح۔ مسافر 2 دن 4 دن تک مسافر کہلاتا، اگر 4 دن سے زیادہ ہو گئے تو اس کے لیے قصر کی نماز نہیں ہے، مسافر کی نماز نہیں، نماز پوری طرح پڑھنا پڑے گا، پوری نماز پڑھنا پڑے گا 4 دن۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا بھی زندگی 4 روزہ ہے، 4 روزہ زندگی، 4 روزہ۔ لیکن ہم بہت بڑی غفلت کا شکار ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ گویا ہمیں ہمیشہ یہاں پر رہنا، ہمیشہ، جبکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ لوگوں ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار، کوئی باقی رہنے والا نہیں، کوئی باقی رہنے والا نہیں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، جب کسی کا مقرر کردہ وقت قریب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے موت آ جاتی ہے، ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، موت آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے کس کا کون سا وقت رکھا ہے کسی کو بھی نہیں معلوم، پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ یاد رہیں موت کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں، اچانک صحت مند کو بھی موت آ سکتی ہے، اچانک صحت مند کو موت آ سکتی ہے۔ اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اطلاعات ملتی ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، جو ہٹا کٹا تھا، باڈی بلڈر تھا، پہلوان جیسا تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، پھر بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ کیوں؟ موت کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں، موت کے لیے عمر رسیدہ ہونا ضروری نہیں، کبھی بھی انسان کو موت آ سکتی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہمیشہ آگاہ کیا کرتے تھے موت سے اور موت کے بعد آنے والی سختیوں سے، کیونکہ موت کی سختیاں ہیں، پھر موت کے بعد بھی بہت ساری سختیاں، بہت ساری سختیاں۔ انسان غفلت میں جوانی گزار دیتا ہے پوری، اور اپنے موت کو یاد کرنا، موت کا تذکرہ کرنا اسے پسند نہیں ہوتا، اسے پسند نہیں ہوتا ہے۔ پوری جوانی غفلت میں گزار دی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عبادت اور جوانی کے اعمال کی بڑی اہمیت بتائی، بڑی اہمیت، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، اللہ کی عبادت میں، شاب نشأ فی عبادت اللہ، لیکن یہ سمجھ کر
کہ ابھی تو ہم کم عمر ہے، ہماری عمر ہے ہی کیا، آگے جا کر عبادت کریں گے، ساری جوانی گزار دیں، ساری جوانی. جبکہ جس طرح انسانی زندگی میں جوانی میں انسان مضبوط ہوتا ہے، سارے کام اچھی طرح کر سکتا ہے، ویسے ہی عبادت بھی جوانی میں سب سے اچھے انداز میں کر سکتا ہے. جوانی میں اچھے انداز میں عبادت کر سکتا ہے، اس لیے جوانی کو غنیمت جاننی چاہیے. لیکن آج کل ہم ماحول دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نہ انہیں موت یاد ہے، اور موت تو موت، بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں. ایسے بہت سارے موقع دیکھیں گے، اس طرح کے واہیات کام کریں گے جنہیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. چاہے وہ کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو. پچھلی دیوالی میں مسلم بستیوں میں اتنے پٹاخے پھوٹے ہیں، کوئی اجنبی شخص آیا تو اسے مسلم بستی نہیں سمجھ سکتا. پھوڑنے والے کون؟ مسلمان ہیں. اور ایک عجیب چیز، ماں باپ خود بچوں کو پٹاخے لا کر دے رہے ہیں. ماں باپ خود پٹاخے پھوڑ، بچوں کو روکنے کے بجائے، انہیں سمجھانے کے بجائے ماں باپ خود پٹاخے لا کر دے رہے ہیں. جبکہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم میں غیر مسلموں کا عمل ہے، اور سراسر تکلیف دہ اور انسانوں کے لیے بڑے اذیت ناک ہے، بڑا اذیت ناک. لیکن ہم خود اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے بجائے انہیں غلط کام سکھا رہے ہیں، غلط کام سکھا رہے ہیں. ہمارے بچوں کی سالگرہ ہم منا رہے ہیں، کوئی ہمیں زور زبردستی نہیں کر رہا. جبکہ سوچ کر دیکھیں کہ ایک انسان جس کی عمر 60 سال ہے، اگر اس کی زندگی کی 10ویں سالگرہ وہ منا رہا ہے تو حقیقت میں وہ خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ غم کرنا چاہیے. 10 سال کم ہو گئے، 10 سال اس کی زندگی سے نکل گئے، اور پھر یہ 60 سال تک جیے گا یا نہیں کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، کہ دیکھو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے زندگی دی ہے، موت سے پہلے غنیمت جان لو، موت کی تیاری کر لو. اور اسی طریقے سے اللہ نے جوانی دی ہے تو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. ایسے اعمال کرو کہ بڑھاپے میں تمہیں کام آئے، کوئی تکلیف نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ موت اور موت کی سختیوں کو یاد کر کر اکثر و بیشتر رویا کرتے تھے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان گئے، خبر تیار کی جا رہی تھی، آپ بیٹھیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، یہاں تک کہ آنسو زمین پر گرنے لگے. اس کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور اپنے صحابہ سے فرمایا یا اخوانی عیدوا لمثل ھذا، کہ بھائیوں تمہیں بھی اس طرح کے مقام پر آنا ہے، اس کی تیاری کرو، تمہارا ٹھکانہ بھی خبر بننے والی ہے، ایسے ہی مقام پر تمہیں بھی آنا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اچھی طرح تیاری کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبر سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کوئی اور نہیں دیکھا. انسان مرنے کے بعد خبر میں جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبر سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کوئی اور نہیں دیکھا، سب سے بھیانک. لیکن ہم نہ موت یاد نہ خبر یاد. انسان موت کے منہ میں جاتا ہے، اور موت کے وقت سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے. سکرات کسے کہتے ہیں؟ موت سے پہلے والی کیفیت، انسان کے مرنے سے پہلے والی کیفیت. یہ کیفیت کسی کے لیے ظاہر اور دکھائی دینے والی نہیں ہوتی. کئی انسان ایسے ہوتے ہیں بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے اچانک مر گئے، اچانک مر گئے،
اور کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، بڑی تکلیف سے ان کی جان نکلتی ہے، بڑی تکلیف سے. تو یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. دیکھو موت کی سختیاں برحق ہے، موت کی سختیاں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. آپ کے قریب پانی کا برتن ہے، آپ اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں داخل کرتے ہیں اور ہاتھ کچا کر کر پیشانی پر ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ لا الہ الا اللہ، موت کی سختیاں برحق ہے، موت کی سختیاں برحق ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ موت کے وقت سکرات کا طاری ہونا میں برا سمجھتی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی میں دیکھا تو اس کے بعد برا سمجھنا چھوڑ دیا کہ یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ برحق ہے. اور پھر یاد رہے موت کے وقت دو کیفیتیں ہوتی ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کیفیت سے دو چار ہونے والے. انسان یا تو برا ہوگا یا اچھا ہوگا، نیک ہوگا یا پھر فاسق و فاجر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ موت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ان کی روح نکالتے ہیں. روح کیسے نکالتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، چہروں پہ اور پیٹھ پر مار کر نکالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ کانٹی دار کپڑے کو، کانٹی دار ڈالی کو کپڑے میں داخل کر دیا گیا، ریشم کے کپڑے میں یا ململ کے کپڑے میں، اور پھر اسے ایک ہی دم کھینچ کر نکالا جا رہا ہے. کئی جگہ سے وہ کانٹوں میں دھس جائے گا، مشکل سے نکلے گا، اور پھر کئی جگہ سے پھٹ جائے گا، کئی جگہ سے پھٹ جائے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اچھے انسانوں کی موت کا تذکرہ کیا کہ ان کی موت کیسے ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہو تم پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندے مومن کی موت کے تعلق سے فرماتے ہیں اس کی روح نکالنے میں فرشتے اس طرح نکالتے ہیں گویا کسی مشکیزے یا کسی برتن کو اونڈل دینے سے پانی نکل جاتا ہے آسانی سے. ویسے ہی ایک بندے مومن کی روح نکلے گی. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری روح کیسے نکلے گی، کیسے نکلے گی ہماری روح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب یہ باتیں سنی تو ان پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ وہ موت کے خوف سے اکثر و بیشتر رویا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جن کا نام بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے، بڑے محنتی صحابی، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات بتائے تو اسے فوراً وہ یاد کر لیں، ان سے چھوٹ نہ جائے. ہمیشہ جب سے اسلام قبول کیا ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے. اور احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 سے زیادہ احادیث ہم تک پہنچائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 سے زیادہ احادیث ہم تک پہنچائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کا وقت قریب آیا. اس زمانے میں آج کی طرح کمرشل ہاسپٹلس نہیں تھے کہ آخری وقت میں بھی انسان کو وہاں داخل کر دیا جاتا، پھر وینٹیلیٹر پر اسے ڈال دیا جاتا، نہ اسے کلمے کی تلقین کی جا سکتی ہے، نہ وہ لوگوں کو کچھ وصیت کر سکتا ہے، پتہ نہیں. تو لوگ عموماً تسلی دیا کرتے تھے آخری وقت میں اور تلقین کیا کرتے تھے کلمہ پڑھنے کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ
لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ مرنے سے پہلے پڑھ لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور لا الہ الا اللہ سب کے زبان سے ادا نہیں ہوگا، یاد رہے. لا الہ الا اللہ کے مطابق جو زندگی گزاریں گے وہی آسانی سے لا الہ الا اللہ کہہ سکیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت قریب ہے، لوگ جمع ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. تو لوگوں نے انہیں تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی ہے، آپ اتنے اچھے صحابی، اتنے اچھے انسان، پھر رو کیوں رہے ہیں؟ اس انسان کا قول جس نے 5000 حدیثیں اس امت تک پہنچائی ہے، کیا کہہ رہے ہو کہ میرے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور توشہ بہت تھوڑا ہے. میرے سامنے سفر بہت لمبا ہے لیکن توشہ میرے پاس بہت تھوڑا ہے. ایک ایسی شخصیت جس نے 5000 حدیث لوگوں تک پہنچائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف کی، کئی موقعوں پر ان کا خاص طور سے ذکر کیا، وہ شخصیت کہہ رہی ہے میرے سامنے سفر لمبا ہے اور توشہ بہت تھوڑا ہے. تو ہم جیسے انسانوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہم جیسے انسانوں کا یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل مومن کون، سب سے افضل سب سے بہترین مومن کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، کہ دیکھو جو اخلاق میں اچھا ہو وہی اچھا مومن ہے. ایمان عمل ہے، ساتھ میں اخلاق ہے، تو وہی اچھا مومن، افضل مومن ہے. پھر آپ سے سوال کیا کہ ایہم اکیس، کہ اللہ کے رسول چالاک مومن کون ہے، سب سے چالاک مومن کون ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا. 2 باتیں اللہ کے رسول نے بیان، 2 باتیں. چالاک مومن چالاک مومن، ایک وہ ایمان و عمل میں بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، اور صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہو. ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاق بھی ہے، موت کا کثرت سے یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہو. یہ سب سے چالاک مومن. کیا ہم چالاک ہیں؟ اس حدیث کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دینا، دھوکے سے لوگوں کا مال ہڑپنا، لوگوں کے ساتھ دھوکے سے پیش آنا اور انہیں تکلیف دینا، حقوق ہڑپ لینا، لوگوں کو نیچا دکھلانا، یہ چالاکی ہے نہیں، یہ چالاکی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چالاکی نہیں کہا. چالاک انسان وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور پھر موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہو کر اچھی طرح عمل کر لیں، اچھی طرح عمل کر لیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کسی انسان کو پتہ نہیں کل کیا کرے گا، کل کیا کرے گا. ہم غفلت میں ہیں، ہم ٹالتے جاتے ہیں. لیکن یاد رہیں موت آئے گی، موت کا آنا برحق ہے. انسان بھاگنا چاہے نہیں بھاگ سکے گا، نہیں بھاگ سکے گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، کہ ایمان والو موت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، موت آنے سے پہلے. اور جب موت آئے گی اس وقت یہ چاہے گا وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. موت قریب آ جائے گی، اس وقت انسان تمنا کرے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑی سی مہلت دے، میں 2 کام کر لوں گا. فَأَصَّدَّقَ، صدقہ خیرات کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ،
اب بالکل نیک بن کر رہوں گا، نیک بن کر رہوں گا، اب کوئی برائی نہیں کروں گا، گناہ کے کام نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کا مقررہ وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں ٹالتا، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ موت کا وقت آنے پر نہ ایک لمحہ تاخیر نہ ایک لمحہ جلدی، بلکہ وقت پر موت آ کر رہے گی، وقت پر موت آ کر رہے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا من ذکر حازم اللذات، کہ لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو۔ موت کسی کو دیکھتی نہیں کہ اگر اس کی روح قبض کر لی جائے تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، خاندان والے بے سہارا ہو جائیں گے، اس کا مال لٹ جائے گا، یہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ جب مقررہ وقت آتا ہے تو فرشتے برابر اس کی روح قبض کرتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ ایک بندہ مومن کو اس طرح تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی موت آئے اس کی خواہش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایمان کی حالت میں موت دے اور اچھا خاتمہ کرے، میرا اچھی حالت میں میری موت ہو، حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ، اچھی حالت میں موت آنا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو برائی کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، برائی کرتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو برائی کرتے ہوئے ناچتے گاتے اسی درمیان میں موت آ جاتی ہے اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ اچھا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا فرما، اچھی حالت میں میری موت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ دیکھو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر اس کے اعمال کے مطابق اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے دور کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی شخص کامیاب ہے۔ ہم جو کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں، حقیقی کامیابی کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کیا، کل کے دن کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائے اور پھر ٹھکانہ جہنم بن جائے، بلکہ اچھے اعمال اور ساتھ اعمال کی حفاظت کرتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یاد رہیں موت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، چاہے انسان کے حالات اچھے ہو چاہے حالات برے ہو، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہر حال میں موت کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے کو ملے اوقات کو ٹالنا نہیں چاہیے کہ بعد میں کریں گے، نمازی بعد میں بنیں گے، حج بعد میں کریں گے، صدقہ و خیرات بعد میں دیں گے، نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم، کیا کرے گا کسی کو نہیں معلوم، کہاں موت ہوگی وہ بھی نہیں معلوم۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھو، کثرت سے۔ آج مسلمانوں کی دنیا میں جو حالت ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ایک نشانی بتائی کہ دنیا والے، دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، کیونکہ صحابہ نے ہمیشہ کم تعداد میں ہی مقابلہ کیا تھا، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، ہر
وقت کم تعداد میں تھے، سوال کیا گیا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں تو زیادہ ہوں گے لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ایک دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت اتنا زیادہ ہو جائے گی، کراہیت الموت، جو سبب بنے گی موت کو ناپسند کرنے کا۔ انسان مرنا نہیں چاہے، اتنا زیادہ دنیا میں مگن نہیں چاہے گا کہ مرے۔ یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر داخل ہو جائے گی تو ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ آج ہمارے اندر وہن یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ہمیشہ ہمیں یہاں رہنا ہے، موت آنے والی نہیں، جبکہ حقیقت اللہ نے بیان فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی وقت مقررہ پر، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، گرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو، موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، ہمارے اعمال کے مطابق کس طرح کے ہم اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کو یاد کرنے اور اس کے بعد کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على جل وتم أكبر۔